اس کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ معاف کر سکو گی مجھے؟ اس کے ذہن پر پردے کی اس بے اپنی ہی آواز لہرائی تھی۔ معاف کیا جا سکتا ہے تمہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا اور وہ بول نہیں سکا تھا۔ بس ایک بار اپنے دل سے پوچھ لینا ہریرا کہ معاف کیا جا سکتا ہے تمہیں؟ اگر وہ کہہ دے ہاں، ہریرا اعظم کو اس کے تمام تر گناہوں کے باوجود معاف کیا جا سکتا ہے، تو خدا کی قسم میں بھی کر دوں گی۔ ارسا کی نفرت انگیز آواز اس کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ وہ کل رات ہی ٹرپ سے واپس لوٹا تھا اور اگلے دن دوپہر تک بستر میں پڑا نیند پوری کرتا رہا۔ 12 بجے کے قریب اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے جھولتا ہوا نیچے گیا۔ راحت بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ وہ دم سے ان کی گود میں آ گرا۔ یاد آ گیا تجھے کہ تیری ایک ماں بھی ہے؟ انہوں نے اسے ایک تھپ لگایا تھا۔ ماں، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ اچھا، ضروری بات؟ وہ مذاق ہی سمجھ رہی تھی۔ ماں، مجھے شادی کرنی ہے، اس نے ایک دم دھماکہ کر دیا۔ شادی؟ کس سے؟ وہ حیران تھی۔ ایک لڑکی سے، وہ بولا۔ ظاہر ہے وہ تو لڑکی سے ہی کرے گا، لیکن کون ہے وہ لڑکی؟ ٹرپ پر پھنسا کر آیا نہ کسی کو۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ نہیں ماں، یہیں پر ہے، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ نہران کرتا جا رہا تھا۔ آپ پلیز میرا رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہریرا، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ پہلے ڈھنگ سے پڑھائی تو کر لے، پھر شادی بھی کرتے رہنا، انہوں نے کہا۔ چاہے اتنی دیر میں وہ کسی اور کی ہو جائے۔ وہ چڑھا۔ تجھے ایک دم آفت کیا آ گئی ہے؟ راحت کو غصہ آ گیا۔ ہاں، مجھے وہ بہت اچھی لگنے لگی ہے، اگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی تو؟ وہ روانسا ہو گیا۔ ہریرا، میری بات سن بیٹے، جب جوانی کی نئی نئی شروعات ہوتی ہیں تو اکثر اس قسم کی وقتی محبتیں ہو جایا کرتی ہیں، انہیں ایک دم سیریس نہیں لے لیا کرتے۔ پورا سال پڑا ہے ابھی تیرے MBA کا، کل کو کسی اور سے ہو جائے گی، پرسوں کسی اور سے، پھر کیا کرے گا تم؟ ہر کسی سے شادی کرتا پھرے گا؟ پہلے دھیان سے اپنا MBA مکمل کر، پھر کر لینا شادی، وہ اسے سمجھا رہی تھیں۔ اب پتہ نہیں وہ سمجھا تھا کہ نہیں، بس چپ چاپ دوبارہ ان کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ مغیرہ کا نکاح ہو گیا ہے، انہوں نے اسے بتا ہی دیا۔ کیا؟ وہ چونک گیا۔ راحت نے اسے الے سے لے کر یہ تک ساری روداد سنا دی۔ اب تو کسی دن میرے ساتھ ان کے گھر چلنا۔ جب سے مغیرہ کا رشتہ طے ہوا ہے تو ایک بار بھی ان لوگوں سے نہیں ملا۔ راحت نے کہا۔ آپ لے کر ہی نہیں جاتی مجھے، اس نے گلہ کرتے ہوئے کہا۔ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ یونیورسٹی چلی آئی اور وہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ شاید اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا چہرہ بخار کی شدت سے تھمتھمانے لگا، سر الگ سے گھومے جا رہا تھا۔ بمشکل اس نے ڈاکٹر اشرف کی کلاس مکمل کی اور کینٹین کی طرف آ گئی۔ سلمان کو کال کی لیکن جواب ندارد۔ ظاہر ہے وہ اس وقت کالج میں تھا۔ بمشکل جوس کا ایک گلاس پی کر دوبارہ کلاس کی طرف آ گئی۔ کل سارم کی ڈانس پارٹی میں کون کون جا رہا ہے؟ ہریرا ڈائس پر کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تم نہیں جاؤ گی؟ وہ ارسا کی طرف آیا تھا۔ نہیں، وہ بولی۔ تم کبھی میری کسی بات پر ہاں بھی کرو گی؟ جواباً اس نے پھر پوچھا۔ نہیں۔ وہ مختصر سا جواب دے کر اپنی شست کی طرف بڑھی تھی۔ اوہ کم آن ارسا! ہریرا نے جوش میں آ کر ایک دم اس کا ہاتھ پکڑا اور ارسا کی بس ہو گئی۔ وہی ہاتھ اس نے گھما کر ہریرا کے گال پر دے مارا تھا۔ اپنی ان بےہودگیوں کو لگام دے لو تو اچھا ہوگا، سمجھے؟ اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا سرخ تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنے گال پر لگا تھپڑ بھول گیا تھا۔ تمہاری بلا سے میں مر جاؤں، تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ ارسا، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری طبیعت… اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتا ارسا ایک دم چکر کھا کر اپنے پیچھے پڑی کرسی پر گر گئی۔ ہریرا کا سانس رک گیا تھا۔ ارسا، وہ ایک دم اس کی طرف آیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود خود سے اٹھ بھی نہ سکی۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑاؤں، اس نے ارسا کے متوقع غضب سے بے نیاز اسے دونوں بازو میں اٹھا لیا۔ سارم گاڑی نکال، وہ اسے لے کر باہر کو بھاگا تھا۔ اس لمحے اسے لگا تھا کہ اس کے دل میں صرف محبت ہے، صرف محبت، نہ کوئی ضد، نہ لگاوٹ، نہ حسد، بس صرف محبت۔ اس خوبصورت سی لڑکی کے لیے جو اسے اس وقت خود سے بیگانہ اس کے بازو میں تھی، تپتی ہوئی، تمتماتی ہوئی۔ اسی لمحے شدت سے اس کے دل نے خواہش کی کہ کاش وہ اس کی ہو جائے، کاش وہ اسے مل جائے پوری عمر کے لیے۔ اس لمحے اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، نہ اپنی بے عزتی، نہ تھپڑ، بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پہلے اسے اسپتال لے کر گیا، چیک اپ کروایا، ڈرپس لگوائیں، میڈیسن کھلائیں اور پھر پوری شرافت سے اسے اس کے گھر کے سامنے اتارا گیا تھا۔ اس دن رات کے کھانے پر وہ تینوں جمع تھے۔ خلاف توقع ہریرا بڑا چپ سا تھا۔ رانا کے گھر والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ راحت بیگم کافی دیر مغیرہ سے اس بارے میں بات کرتی رہیں۔ ہریرا بس چپ چاپ خاموشی سے سنتا رہا۔ جو تاریخ آپ کو مناسب لگے ماں، وہ دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مغیرہ نے بات ختم کی تھی۔ ایک بات اور، طاہر کا ٹینڈر تجھے کتنا فائدہ دے گا؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھے ہر ٹینڈر کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے ماں، اس نے کہا۔ بزنس کر مغیرہ، دشمنی نہ لگا، انہوں نے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں کہا تو کہہ دے گا، جلدی یا بدیر، کوئی نہ کوئی تو آئے گا ہی میرے پاس، راحت نے کہا۔ ماں، میں جس کا مرضی ٹینڈر پکڑوں، چشتی آخر ہوتا کون ہے؟
ڈون بننے والا، اسے غصہ آ گیا۔ پرائے دشمنی میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتے مغیرہ، مجھے بس یہی کہنا ہے تجھے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے چپ کر گئیں۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ مغیرہ نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ کہہ رہا ہے محبت ہو گئی ہے۔ راحت دھیرے سے مسکرائیں۔ کتنے نمبر والی؟ مغیرہ کھل کے ہنسا تھا۔ حریرہ نے اپنے ایک پرشکوہ نظر اس پر ڈالی۔ آپ کا اپنا نکاح ہو گیا نا، اس لیے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بولا، میرا نکاح 26 سال کی عمر میں ہوا ہے، تو اس سے وعدہ ہے تیرا بھی 26 کا ہوتے ہی کر دوں گا۔ مغیرہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ دیکھ لے کتنے تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ حریرہ ستا پڑا تھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ ایک بار پھر اس کے روبرو تھا۔ اس طرح 2 دن بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ اس کی سفید رنگت میں گھلی زدیوں پر فدا ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دن تمہاری طبیعت۔ ارسا نے اس کی بات کاٹ دی۔ حریرہ تم آخر چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ اس نے پوچھا۔ بس اتنا کہ تم مجھ سے بہت ساری نہ صحیح تھوڑی سی محبت کر لو۔ اس نے محنت کی تھی۔ میں تم سے تھوڑی سی محبت بھی نہیں کر سکتی۔ اب بولو۔ ارسا نے کہا۔ کیوں؟ اس کا چہرہ یکدم تاریک ہوا تھا۔ کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے ایک دم حریرہ کے دل کو چھلنی کیا تھا۔ وہ بول بھی نہ سکا۔ میری منزل طے ہو چکی ہے حریرہ، اور وہ تم نہیں ہو، اس لیے یوں خوار ہونا چھوڑ دو۔ اس نے کہا۔ ارسا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تم سے محبت کروں گا۔ میں تم سے محبت کرنے بھی لگا ہوں۔ وہ روحان سا ہو گیا۔ حریرہ ضد مت کرو، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کر پاؤں گی۔ ارسا نے کہا۔ یہ زیادتی ہے یار، ایسے مت کرو۔ میں کیا کروں گا؟ وہ بے بس تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم 2 دن تھوڑا سا ماتم مناؤ گے اور پھر ایک نئی محبت کی تلاش میں نکل پڑو گے۔ ارسا نے کہا۔ جتنی وقتی محبتیں کرنا تھی میں کر چکا ارسا جلیل۔ بس اب اور نہیں کرنی۔ بس اب ایک ہی کرنی ہے اور مستقل کرنی ہے۔ بس اب تم سے ہی کرنی ہے اور ہمیشہ کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی ضد گھل گئی تھی۔ ضد لگا رہے ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ ضد ہی صحیح، وہ سر سے لہجے میں بولا تھا۔ آج اپنا موبائل گھر ہی بھول آئی تھی۔ سلمان اپنے وقت پر اسے لینے آیا، لیکن کلاس لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہ نکل سکی۔ وہ بیچارہ انتظار کر کر کے واپس چلا گیا کہ رانا کال کر لے گی۔ وہ جب کلاسز لے کر باہر نکلی تو سلمان ندارت کھڑے ہو کر تھک گئی۔ لوکل جانے کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، سو ہمت نہ کر سکی۔ موسم خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے پورا آسمان کالے سے بادلوں سے بھر گیا۔ اب اسے پریشانی ہونا شروع ہوئی۔ اگر سلمان نہ آیا تو؟ کافی دیر سوچ سوچ کر بالآخر وہ یونیورسٹی سے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر دیوار کے ساتھ پیدل چلتی رہی اور پھر ایک رکشے کو روکا اور اس کے ساتھ اس سے پہلے کہ رکشہ رکتا وہ اس کی نظر سے دور نظر آتے خان انٹرپرائزر کے سائن بورڈ پر پڑی تھی۔ وہ روزانہ سلمان کے گھر واپس جاتے ہوئے اس سائن بورڈ کو دیکھ کر گزر جاتی تھی۔ اب بھی اچانک اس کا ذہن بدل گیا۔ رکشے والے کو منع کر کے وہ پیدل ہی چلتی ہوئی خان انٹرپرائزر چلی آئی۔ بارش گرنا شروع ہو گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک دم نروس ہو گئی۔ اب جائے تو کہاں جائے؟ یوں ہی ادھر ادھر چلتی ہوئی اسے مغیرہ کا آفس نظر آیا۔ باہر اس کے نام کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می میم، مسٹر مغیرہ اعظم سے ملنا ہے مجھے۔ اس نے ریسیپشن پہ بیٹھی زارا سے کہا۔ آپ کون؟ اس نے پوچھا۔ ارسا جلیل۔ اس نے اپنا نام بتا دیا۔ سر مس ارسا جلیل آپ سے ملنے آئی ہیں۔ زارا نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ زارا نے تھوڑا حیران ہو کر پہلے ریسیور کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی ارسا کو، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی مغیرہ اپنے آفس سے باہر آ گیا۔ رانا تم یہاں؟ واضح لگ رہا تھا کہ وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا تھا۔ ڈسٹرب کرنے کے لیے سوری، لیکن وہ میں اصل گھر ہی بھول آئی اور سلمان بھی نہیں آیا۔ لوکل کبھی گئی نہیں ہوں تو سوچا یہاں آ جاؤں۔ انتہائی نروس ہوتے ہوئے وہ زور زور سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے اور آواز لرز رہی تھی۔ گال سرخ ہو رہے تھے۔ دائیں کندھے پر بیگ اور بائیں ہاتھ میں فائل جسے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ فروزی رنگ کا سوٹ اور فروزی دوپٹے کے حالے میں دمکتا ہوا چہرہ۔ وہ سن کم رہا تھا اور دیکھ زیادہ رہا تھا، بس دیکھ ہی جا رہا تھا۔ اندر آؤ۔ وہ اسے ساتھ لے کر اندر آ گیا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے آگے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے یہ بولا تھا جسے اس نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ اس نے بمشکل بولنے کی ہمت کی تھی۔ چلو۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اسے اپنے ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ بارش زوروں پر تھی۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے تقریباً بھیگ گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے گھر جانے والے راستے پر ہو لیا۔ وہ شیشے والی سائٹ پر انتہائی الرٹ ہو کر بیٹھی تھی۔ مغیرہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ انگلیوں کو مسلسل مروڑ توڑ رہی تھی۔ یہ اگر ٹوٹ گئی تو بازار سے نہیں ملیں گی، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ اس نے یکدم انگلیوں کو بخشا اور دائیں ٹانگ ہلانے لگ گئی۔ اور میرا خیال ہے گاڑی پہلے ہی بہت دھمک رہی ہے، اسے مزید نہ دھمکاؤ۔ وہ پوری طرح اس کی نروس ہوتی صورتحال سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ایک نظر مغیرہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ ایک لمبی سانس بھری اور پھر شیشے کی طرف منہ کر کے دھیرے سے مسکرا دی۔ کھل کر ہنس لو، مغیرہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ بس چھینک رہ گئی۔ ایم بی اے کتنا رہ گیا ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ تیسرا سیمسٹر شروع ہوا ہے ابھی، رانا نے کہا۔
MBA کے بعد تو مزید پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ فی الحال تو نہیں، اس نے کہا۔ تو پھر سلمان کی مستقل چھٹی کروا دو تمہاری ڈیوٹی سے۔ وہ بولا کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ مطلب سلمان والی ڈیوٹی میں اپنے ساتھ لے لیتا ہوں، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ MBA پورا کر لینے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ شادی کے بعد کہاں پڑھنے کو دل کرتا ہے؟ وہ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ پھر کس چیز کو دل کرتا ہے شادی کے بعد؟ مغیرہ کے کہتے ہی اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے زور سے کہہ کر لگایا تھا، آئندہ کبھی بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک میرے آفس چلی آنا۔ زارا سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا گھر آ گیا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، روز روز اچھا نہیں لگتا، مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ واپسی پر اس کا دل خوشی سے جھومے جا رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوشنما سفر اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ رانا کی خوشبو سے پوری گاڑی میں محسوس ہو رہی تھی۔ اسی رات اس نے راحت سے کہہ دیا کہ رانا کے والد سے شادی کی تاریخ طے کر لیں۔ اب کہاں صبر ہونا تھا اسے؟ اب بھلا کیسے اکیلا رہ پاتا وہ؟ چند دن بعد ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ ارسا نے پیچھے سے اسے آواز دی تھی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ تم نے اپنے گھر والوں کو انکار کر دیا؟ اس نے پوچھا۔ کس چیز سے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ شادی سے۔ تم انکار نہیں کرو گی انہیں تو میں اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا نا، حریرہ نے کہا۔ حریرہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، وہ بولی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ میری مرضی۔ ارسا کو غصہ آ گیا۔ دیکھو میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے اور تم ہی سے شادی کروں گا، حریرہ نے کہا۔ کیا بکواس رٹ ہے یہ؟ بھاڑ میں گئے تم اور بھاڑ میں گئی تمہاری سو کالڈ محبت۔ اس سے اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ بس ایک بار اور کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی۔ حریرہ تھوڑا آگے کو آیا تھا۔ نہیں کروں گی، ارسا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ کیا کر لو گی اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو؟ بڑی اکڑ سے بولا تھا۔ کیا کر لو گے اگر تم اپنی آئی پر آ گئے تو؟ وہ اس سے بالکل نہیں ڈری تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں تم جانتی نہیں ہو ابھی۔ حریرہ کا غرور آسمانوں پر تھا۔ تم جو کر سکتے ہو نا حریرہ اعظم، وہ کر کے دکھاؤ، وہ اسے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ رانا کے تیسرے سیمسٹر کے فوراً بعد اس کی رخصتی تھی۔ مغیرہ بہت خوش تھا۔ اس سے تو ایک لمحہ بھی صبر نہیں ہوتا تھا۔ روز راحت کی منتیں، روز رانا کی منتیں اور اس کی منتیں رنگ لے آئی تھیں۔ شادی سے 2 دن پہلے وہ اور حریرہ کا کر اس کا سوٹ بھی پسند کر آئے تھے۔ اسے جو رنگ پسند آیا وہ فی الحال مہیا نہیں تھا۔ دکاندار نے کہا کہ وہ کل شام تک منگوا دے گا۔ رخصتی کی شام کو جب حریرہ اس کا سوٹ لینے چلا گیا، رات 10 بجے کا فنکشن تھا، وہ اور وحید 8 بجے اس کا سوٹ لے کر لوٹے۔ بھائی آپ کے سوٹ نے ہمیں خوار کر دیا، اس دھوکے باز نے تو منگوا کر ہی نہیں دیا، پورا لاہور خوار ہو کر ڈھونڈ کر لائے ہیں۔ حریرہ کی بس ہو گئی تھی۔ اب جلدی کر، وحید نے اسے اوپر کی طرف دھکیلا تھا۔ کہاں سے ملا یہ؟ راحت نے پوچھا۔ ماں چپ کریں، سیکنڈ ہینڈ ہے، نیا تو ملا ہی نہیں اس جیسا، حریرہ نے دھیرے سے کہا تھا اور اوپر جاتے مغیرہ کے کانوں میں لفظ سیکنڈ ہینڈ پڑ گیا۔ کہاں سے لائے ہو؟ واپس اتر آیا۔ بھائی بالکل نیا ہے، بالکل نیا۔ حریرہ ایک دم بوکھلا گیا۔ میں نے نہیں پہننا، اس نے سوٹ صوفے پر اچھال دیا۔ بس پھر اس کے بعد حریرہ، وجیب اور راحت، ہر کسی کی منتیں حکارت دی گئیں۔ نہ اس نے پہنا تھا اور نہ ہی پہنا۔ سفید رنگ کا پرانا کرتا شلوار پہن کر کھڑا ہو گیا۔ مغیرہ کیا کہیں گے وہ لوگ؟ کتنی بڑی کمپنی کا مالک شادی والے دن یہ کفن پہن کر آ گیا۔ راحت بیگم تپ گئیں۔ لے کر جانا ہے تو لے جائیں، وہ سوٹ نہیں پہننا۔ وہ آخر کو مغیرہ عازم تھا۔ راحت بول کر خود ہی چپ کر گئیں۔ تقریباً رات 9:30 بجے وہ ہال کے لیے نکلے تھے۔ اچانک حریرہ کا سیل بج اٹھا۔ سارم کی کال تھی۔ ہاں سارم، اس نے سیل کان سے لگایا تھا۔ حریرہ، وہ پارلر سے نکلنے لگی ہے، سارم نے کہا۔ تجھے پتہ ہے نا کیا کرنا ہے، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لے حریرہ، وہ ایک لڑکی ہے، خوار ہو جائے گی اور سب سے بڑھ کر وہ ہماری دوست ہے۔ سارم جھجک رہا تھا۔ تو فکر نہ کر، میں اپنا لوں گا اسے، حریرہ مطمئن تھا۔ کہاں لے کر جاؤں؟ سارم نے کہا۔ کاشف کے فلیٹ پر، میں بس 10 منٹ میں آیا، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے یہ کال کاٹ دی۔ ماں آپ لوگ چلیں، میں بس 10 منٹ تک آیا، حریرہ نے گاڑی میں بیٹھتی راحت سے کہا تھا۔ حریرہ اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ بھڑک پڑی۔ ایک کام ہے چھوٹا سا، میں بس آیا، وہ ان کی سنی انسنی کرتا ہوا اپنی گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔